بسم اللہ الرحمن الرحیم شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، دین کی بات کو دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے، سننے کے لیے سننا نہیں ہوتا بھائی سن لیا. سننے کے لیے سننا تو صرف گانے کا ہوتا ہے، کوئی گا رہا ہے تو اس لوگ سن لے، آگے کچھ نہیں ہے. سن گا رہا تھا، گانا سنا. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میری بات سن کر اگر تمہارے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوئی تو ایسا تم نے گانے والے کا گانا سنا. اپنے اندر کمی دور کرنے کے لیے خیر کی بات سنی جاتی ہے. یہ اصولی بات ہے کہ خیر کی بات کیوں سنی جاوے کہ اپنی کمی دور کرے. یہ قاعدے کی بات ہے. بزرگوں نے یہ فرمایا کہ خیر کی باتیں سننا اس لیے نہیں کہ سننے کا چٹکارا ہے تو بھائی کیا نئی نئی بات بتاتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ خیر کی بات اس لیے سنی جاوے کہ اس کے ذریعے سے اپنی کمی دور کی جاوے. تو سننا سنانا جو ہے وہ ترقی کا سبب بنتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو رواج ہے. ان کیا رواج ہے؟ کوئی بیان کرتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے، یہ سنتے ہیں، پھر کچھ نہیں. جیسے رواجوں میں ہوتا ہے، رواجوں میں ہوتا ہے، قوموں کے برادریوں کے رواج ہوتے ہیں تو وہ اپنا رواج پوری کر کے ختم. ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی عمل کے لیے دی گئی ہے. اعضاء اور جوارح اس عمل کو پورا کرتے ہیں اور دین اس کا طریقہ بتاتا ہے. یہ ترتیب ہے کہ بدن کے اعضاء اس عمل کو پورا کرنے کے لیے دیا کہ سجدہ اس طرح ہوگا، رکوع اس طرح ہوگا، کھڑا اس طرح ہوگا. بدن نماز میں اس طرح تمام کاموں میں کہ آدمی کی ذات اس طرح استعمال ہوگی. تو دین میرے دوستو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے کہ دین ہوا زندگی ہماری تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. نہیں تو پھر کوئی کامیابی نہیں. دنیا دھوکہ نظر آئے گی اور آخرت حسرت نظر آئے گی. دنیا دھوکہ نظر آئے گی. میں نے تو بہت کل کیا تھا لیکن کچھ نہیں نکلا. جیسے کوئی انڈا، ایک ٹرے انڈوں کا خریدا اور وہ سب گندے نکلے. جب توڑا تو سب گندے نکلے. تو مال گیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. ایسے ہوگا کہ زندگی کی جو کمزوریاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، وہ
زندگی ٹوٹنے پر یعنی موت پر ظاہر ہوگی، جیسے انڈے کے ٹوٹنے پر اس کی گندگی ظاہر ہوئی، ایسے اس لیے دین پر چلانے کے لیے سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ آخرت کی فکر ہے۔ جتنے آخرت کی فکر ہوگی اتنے دین کی رفتار زندگیوں میں تیز ہوگی، پھر آنکھوں میں آنکھوں کا دین ہوگا، کانوں میں کانوں کا دین ہوگا، زبان میں زبان کا دین ہوگا، مال میں مال کا دین ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے دین نہ ہونے سے آنکھوں میں آنکھوں کی نافرمانی، کانوں میں کانوں کی نافرمانی، زبان میں زبان کی نافرمانی، مال میں مال کی نافرمانی، وہ مشکل ہے؟ نہیں مشکل۔ اسی طرح اس کی راستے کی جو حقیقت ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی کہ آنکھوں میں آنکھوں کا دین آسان ہو جائے، جیسے آنکھوں میں آنکھوں کا گناہ آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے اصل ذمہ داری میرے بھائیوں ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آوے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر دنیا کے ہر شعبے میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ حاکم کے حکومت میں کھوٹ، تاجر کی تجارت میں کھوٹ، زمیندار کی زمینداری میں کھوٹ، مالدار کی مالداری میں کھوٹ، تندرستوں کی تندرستی میں کھوٹ، ہر شعبے میں کھوٹ ہی کھوٹ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کے اللہ نے فرمایا کہ انسان ہر زمانے میں کھوٹ میں ہے۔ ہر زمانے میں وہ کھوٹ میں ہے، چاہے وہ حکومت کا زمانہ اس پر گزرے، چاہے تجارت کا زمانہ گزرے، کوئی بھی زمانہ اس پر گزرے، کسی زمانے کا ہو۔ حضور کے زمانے کا تاجر ہے لیکن وہ اس میں دین نہیں ہے تو وہ بھی کھوٹ میں۔ حضور کے زمانے کا حاکم ہے وہ بھی کھوٹ میں کہ بھئی زمانہ تو بہت اچھا لیکن اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ زندگی میں دین آوے، کیونکہ ہر آدمی سے اس کی قبر میں سب سے پہلے دین پوچھا جائے گا۔ زندگی ختم ہوئی تو زندگی جس کام کے لیے دی تھی اس کو پوچھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو جو کام دیا گیا تھا وہ کتنا ہوا۔ تو سب سے پہلے پوچھ کہ دین کی ہوگی کہ اپنا دین بتاؤ۔ ماں دینوں کا، فرشتہ قبر میں کہے گا ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتائیے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اپنی زندگی کا دین بناوے۔ پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان دی جاتی ہے، یہ طریقہ ہے ہمارا اسلام میں۔ بچہ پیدا ہوا تو کیا رسم ہے کہ کوئی رسم نہیں ہے، اس کے کان میں نہلا دھلا کر اذان دو، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت۔ پھر جو سنتیں ہیں بچوں کی پیدائش کی، جب اس 7ویں دن اس کا نام رکھا، اس کو عقیقہ رکھا، یہ سنتیں، طریقے دیے گئے۔ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، اس کی تعلیم تربیت کرو، تاکہ وہ دیندار بنے۔ اس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری دولت سنبھالنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ لوگ اولاد اس لیے چاہتے ہیں کہ پھر ہمارے بعد ہمارا رہے۔ جی ہاں، اس کو تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بچے کو جیسے تم کو عبادت پیدا، آدم علیہ السلام کو عبادت کے لیے پیدا کیا، سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے عبادت کی ترتیب بتائی، اس کانوں میں اذان دو، اقامت کرو، اس کا نام رکھو، اس کو اللہ کا نام سکھاؤ، پھر 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نمازی بناؤ، وغیرہ وغیرہ سب۔ اس کو دین سکھاؤ تاکہ وہ اللہ کا حق پہچانے، ماں باپ کا حق پہچانے، اپنی زندگی کا حق پہچانے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کیوں دی ہے، کیونکہ زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اور وہ اللہ نے اپنے کام کے لیے دی ہے۔ جیسے نوکر کو ہر قسم کی سہولتیں اس کا مالک جو ہے اپنے کام کی وجہ سے ہر قسم کے نوکر کو سہولت دیتا ہے، گاڑی لے جاؤ، یہ لے جاؤ، وہ لے جاؤ،
کیوں کہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام کرے گا. ہاں، اس لیے اس کو ہر قسم کی سہولتیں دیتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے. ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا اور ہر قسم کی سہولتیں دی. تمہارے بدن کو صحیح تندرست بنایا. ہاں، ٹیڑھا میڑھا نہیں بنایا. کبھی ٹیڑھا میڑھا بھی بناتے ہیں اپنے قدرت دکھانے کے لیے. ہاں، ورنہ صحیح بنایا. خلقہ فسواہ، پیدا کیا اور برابر پیدا کیا. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لامبا نہیں ہے. ایسا ہے جیسے چارپائی کا ایک پایا چھوٹا ایک بار، تو پھر وہ چارپائی کیسی ہوگی؟ وہ جھولے کی طرح جھولے گی تو ادھر سے ادھر. ایسے ہی برابر پیدا. ہاں، جتنا لمبا بدن اسی کے حساب سے ہاتھ پاؤں ہیں. تناسب اعضاء اس کو کہتے ہیں کہ اعضاء برابر مناسب کے ساتھ ہے. اسی کو خوبصورتی کہتے ہیں. رنگ کا نام خوبصورتی نہیں ہے. رنگ کا نام خوبصورتی نہیں. ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی ہے، ایسی کوئی عورت ہے تو کون سا جوان اس کو پسند کرے گا کہ بہت خوبصورت ہے کہ ہے مگر ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک آنکھ بڑی ہے؟ خوبصورتی تو اللہ نے اس طرح پیدا کیا ہے، سب برابر. یہ اس کی اپنی کاریگری ہے اور احسان ہے. کیا ہے؟ احسان کہ سب چیزیں صحیح ہے. بچہ صحیح پیدا ہوا ہے تو ماں باپ کے لیے خوشی کی بات ہے. بچہ پیدا ہوا، اندھا پیدا ہوا، گونگا پیدا ہوا تو بوجھ ہو گیا. تو یہ سب میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. اس کو یاد دلایا گیا ہے کیونکہ اللہ کے انعام کو یاد کرنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. فاذکروا نعمت اللہ علیکم، جو نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں اس کا دھیان کرو تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے کہ اللہ نے ایسا بنایا. اور یہ سب اس لیے ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے دی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں دی. اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ اپنی دنیا کو اپنے دین کے لیے ذریعہ بناوے. جس طرح پانی کو زمین کی پیداوار کے لیے ذریعہ بناتے ہیں. پانی نہیں ہے تو پیداوار نہیں ہوگی. ہوگی؟ نہیں ہوگی. جتنی پیداوار زمین کی ہے اس کا دار و مدار صرف پانی پر ہے. پانی اوپر سے نہیں آیا، نیچے سے بھی نہیں آیا، کچھ نہیں ہے، سوکھا ہے. ایسے ہی میرے دوستو دین کا حال ہے کہ دین نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی پھل ہی نہیں ہے. جیسے پانی نہ ہونے سے کوئی پھل نہیں، کوئی موسم نہیں، کوئی غلہ نہیں، کچھ نہیں. پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے. ایسے زندگی کا پھل، زندگی کا نتیجہ لینے کے لیے دین کی اشد ضرورت ہوتی ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنے دین سے قیمتی بناؤ. کہ تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہاری زندگی تمہارے دین کی وجہ سے قیمتی ہوگی. اگر دین نہیں ہے تو پھر یہ ساری دنیا کی زینت کہ اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، دشمن کو بھی اللہ دے دیتے ہیں. دنیا کی دولت زینت دشمنوں کو دیتے ہیں. ہاں، کیوں؟ کہ اس کی کوئی قیمت اللہ کیا نہیں ہے. ہاں، ان کو دے دیتے ہیں تو وہ اپنی زینت سے پھر اس میں وہ اتراتا ہے. ہاں، کہ دیکھو ہمارے پاس ملک ہے، دیکھو ہمارے پاس مال ہے، دیکھو ہمارے پاس یہ ہے. ہاں، تو بس اتنا ہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے. آگے کچھ نہیں. آگے زوال ہے. آگے کیا ہے کہ نعمتوں پر زوال ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی.
اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی نعمت کہ آدمی کی زندگی دینی بنے. یہ اس کی زندگی کی اصلی قیمت ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دو کہ میری نماز یعنی میری بدنی عبادت اور نسکی اور میری مالی طاقت، مالی عبادت اور میری حیات، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. میں بھی اللہ کے لیے ہوں. میں کس لیے ہوں؟ کہ میں بھی اللہ کے لیے ہوں، کہ اللہ نے مجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا شرف ہے. اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے کام کا ہو گیا. اور اس سے زیادہ کوئی ذلت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کام کا ہی نہیں رہا. اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر اس کو اللہ کی طرف سے عزت نہیں ملی تو کوئی بھی عزت نہیں دے گا. جو کچھ ملتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو کوئی نعمت تمہارے تک پہنچی ہے وہ اللہ سے پہنچی ہے اور کسی کی طرف سے نہیں پہنچی ہے. اللہ اول ہے. اللہ اول. پہلے وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. جی ہاں، پہلے وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. وہاں سے تقدیر لکھی گئی ہے کہ اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے. پھر فرشتے اس کو پھر جاری کرتے ہیں. اتنی روزی دینی ہے تو فرشتے وہ روزی پہنچاتے رہتے ہیں. جس کی حفاظت کرنی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، حفاظت کے فرشتے ہیں. حفظہ، حفاظت کرنے والے فرشتے. یہ سب انسان کے ساتھ ہے. کیوں؟ کہ انسان کو اللہ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. کہ اگر فرشتے حفاظت نہ کریں تو کہتے ہیں کہ شیاطین اس کو اچک لے. شیاطین اس کو اچک لے. دشمن ہے شیاطین انسانوں کے. اس لیے حفاظت کے فرشتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو جائے. چھوٹا بچہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ کہ اللہ کرتے ہیں. تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. چھوٹا بچہ اس کو نہیں حفاظت کا خیال ہے اور عقل بھی نہیں ہے تو اس کو کون بچاتا ہے؟ کہ اس کو اللہ بچاتے ہیں. اس کو فرشتے بچاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی حفاظت مقصود ہے. جب حفاظت مقصود نہیں ہوگی تو پھر کسی حادثے میں آ جائے گا. کہ حفاظت کرنی مقصود نہیں ہے کہ بچے کو یوں ہو گیا، بچے کو یوں ہو گیا. تو حفاظت کے لیے فرشتے رکھے گئے ہیں. یہ بھی ایک نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بے شمار انسانوں کی طرف بڑھائی ہے. کیوں؟ کہ ایک تو اس وجہ سے کہ انسان اس کا محتاج ہے. آدمی محتاج ہے. اس کی تمام حاجتیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اللہ پوری کرتا ہے. ہاں، حاجت بھی اللہ پیدا کرے گا، پوری بھی اللہ کرے گا. یہ کیوں؟ کہ اللہ نے کہا کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کو پالنے والا ہوں. تو یہ پالنے کے لیے سارا نظام ہے. ربوبیت. تو چونکہ اللہ رب ہے تو جو پالنے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے. جو پالتا نہیں اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. یہ ہے تمہارا رب، تم اس کی عبادت کرو. تو ہم کو میرے دوستو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آئے. یہ دین آنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو صحیح تعلق پیدا ہو جائے کہ میرے نفع کا، میرے نقصان کا، میری عزت کا، میری ذلت کا، میری حیات کا، میری موت کا، میری ہر حال کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کے سوا کوئی نہیں ہے. وہی میری ہر چیز کا مالک ہے. ہاں،
اور وہ مجھ پر مہربان ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. حدیث شریف میں ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے فرمایا، جابر دیکھو تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو. کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. کیوں کہ اللہ نے اپنی رافت رحمت کا اعلان کیا ہے بندوں کے ساتھ. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. اسی لیے ان کو روزی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ چاہے وہ بندہ اللہ کو مانے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کا انکار کرے، تو بھی اس کو روزی دیتے ہیں. کیونکہ یہ بندہ جاہل ہے، یہ بچہ جاہل ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو نہیں چھوڑتے اس کی حرکتوں کی وجہ سے. بچہ ہے، کیا کرے، نادان ہے، سمتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، یوں کر کے پھر وہی اس کو پالیں گے، سب کچھ کریں گے. اللہ تو ان سے بھی زیادہ مہربان ہے. اور صرف مہربان نہیں ہے بلکہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے. کیا ہے؟ ہاں، اپنے بندوں سے محبت ہے. اس لیے اللہ کا نام ہے ودود. کیا نام ہے؟ ودود. ود کہتے ہیں محبت کو، غایت درجے کی محبت. واللہ رؤوف ان ربی رحیم ودود. نبی کہتا ہے کہ میری قوم اللہ کی اطاعت کرو، بے شک پروردگار بہت مہربان بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا بھی ہے. محبت جی کی وجہ ہے کہ ان کو روزی دیتا ہے، ان کو تندرستی دیتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہاں، چاہے کوئی بھی ہو، مانتا ہوا اللہ کو نہ مانتا ہو. کیوں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. یہ محبت کے تقاضے سے یہ ساری ضرورتیں پوری کرتی. یہ سب اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے. کیا کرا گیا؟ کہ یہ تمہارا رب ہے، تاکہ اللہ سے اچھا گمان پیدا ہو اور اللہ سے بندہ امیدوار رہے. حدیثوں میں ہے ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں لو اور امیدوار رہو اللہ سے اچھے حالات کے، کہ اللہ اچھے حالات لاوے گا. کہ امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یہ سمجھایا ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ کیونکہ شیطان جو ہے آدمی پر 2 طریقے سے حملہ کرتا ہے. ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ وہ گناہوں کی لذت دکھا کر اس کو گناہوں میں پھنساتا ہے. گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے تو گناہوں کی لذت دلا کر اس کو گناہوں میں پھنساتا ہے. دنیا کی زینت دکھا کر دنیا میں پھنساتا ہے. زینت لذت یہ ایک طریقہ ہے پھنسانے کا آدمی کو، تاکہ وہ اس میں پھنسا رہے، اللہ کی طرف نہ آئے. اللہ سے کاٹنے کے لیے دنیا کو زینت دیتا ہے تو پھر اس میں پھنس جاتا ہے. دوسرا طریقہ اللہ سے کاٹنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے نا امید بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ نا امید بنایا کہ میں نے تو بہت دعا مانگی، کچھ بھی نہیں ہوا. پھر جماعت والوں نے کہا 4 مہینے چلے جاؤ تو تمہارا کام بن جاوے گا. پھر میں تو 4 مہینے بھی گیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھو. ہاں تو وہ بھی 10,000 مرتبہ پڑھا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. کہ صلاۃ الحاجت پڑھو، کہ وہ بھی پڑھی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا.
تو پھر شیطان کہتا ہے جب کچھ نہیں ہوتا تو کیوں پیچھے پڑا ہے، چھوڑ مسجد کو، چھوڑ تبلیغ کو۔ دیکھ دنیا والے کتنے زر برق میں ہیں، ہاں، تو نا امید بنا کر اللہ سے کاٹنا، کیا بنا کر؟ نا امید بنایا کہ تو نے کوئی بھی تیرا کوئی کام بھی کسی سے علاج ہی نہیں ہوا۔ تو مولانا ایسا فرماتے تھے جس طرح گناہوں کی لذت میں ڈال کر بندے کو اللہ سے کاٹتا ہے، ایسے نا امید بنا کر بھی کاٹتا ہے۔ اچھا، اللہ کا کام یہ ہے کہ اللہ ہر کام کو اپنی ترتیب سے کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ مانگنے آئے تو اس کو بھی دے دیا، یہ مانگنے آئے تو جیسے ماں ہوتی ہے تو ماں بچے مانگنے آئے اس کو دے دیا، پھر دوسرا بچہ ہے تو اس کو بھی دے دی، کوئی ترتیب نہیں۔ ماں کی ممتا، یہ کیا ہے؟ اس کو ماں کی ممتا کہتے ہیں۔ ماں بہت مہربان ہوتی ہے، اس لیے کوئی اصول نہیں ہوتا وہاں، کوئی اصول نہیں ہوتا، اس لیے اکثر تربیت ماں سے ہوتی ہی نہیں، باپ سے ہوتی ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے تو بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ اس پر ممتا ہے، وہ مہربان بنی ہوئی ہے۔ قاعدہ کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا مہربان نہیں ہے کہ جو مانگے وہ دے دے، جو مانگے وہ دے دے، جو مانگے وہ دے دے۔ ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کام حکمت سے کرتا ہے، اس سے حکمت سے کرے، تو اس حکمت میں کبھی دیر بھی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں، بہت سے تو نہیں، تھوڑے، ٹھیک ہے، مجھے مول صاحب کوئی اولاد نہیں ہے، دعا مانگو، دعا کرو، اچھی بات، دعا کریں گے، دعا کریں گے۔ ایک ساتھی ہے، ابھی بھی ہے، اس کے اولاد 20 برس کے بعد ہوئی، وہ بچہ ابھی انجینئر ہے، پڑھ لکھ کر کے ماشاءاللہ، لیکن اولاد ہوئی کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد۔ ایک اور ساتھی ہے، وہ بھی ہے، اس کی اولاد ہوئی 10 سال کے بعد۔ جب مجھے ملا تھا جماعت میں پہلے ہوتا تو ان کا میرے کوئی اولاد نہیں ہے، پھر ایک عرصے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، پھر ایک جگہ میں گیا تو ایک نوجوان تھے کہ یہ کون ہے، تو ان کا نام لیا کہ یہ فلانے کے داماد ہیں۔ میں نے کہا داماد بھی ہو گئے، اس کے تو اولاد بھی نہیں تھی، کہ اس کے ہاں اولاد 10 برس کے بعد ہوئی، اس کے ہاں 20 سال کے بعد ہوئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 90 سال کے بعد اولاد ہوئی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی کبر اسماعیل و اسحاق، اس خدا کا احسان ہے کہ مجھ کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق دیے۔ 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے اسماعیل پیدا ہوئی ہے اور ایک بیوی سے اسحاق پیدا ہوئے، وہ سب بڑھاپے میں، 90 سال کی عمر۔ ہاں، دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہم کو اولاد دے، اچھی ضروریت دے۔ اب 90 سال ہو گئی تو کیا نا امید ہو جاوے؟ اس لیے نبیوں کی زندگی بتائیے کہ کچھ بھی ہو آدمی اللہ سے نا امید نہ بنے، جتنے گناہ کیے ہوں تو بھی نا امید نہ بنے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے، سب گناہ، کیونکہ اللہ کی رحمت گناہوں سے بہت زیادہ ہے، رحمت زیادہ، گناہ زیادہ، بولو، رحمت زیادہ۔ آپ ندی پر کپڑے لے کر جائیں گے تو کپڑے بہت میلے ہیں، لیکن ندی کا پانی بہت زیادہ ہے، سب دھل جائیں گے، سب پاک ہو جائیں گے، کیوں کہ پانی رحمت کا بہت ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو کہ گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں وہ سب معاف ہو جائیں گے، کوئی نا امید نہ بنے۔
یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اپنے اندر ایمان ایسا بناوے کہ کسی حالت میں بھی اللہ سے وہ نہ کٹے، ورنہ اچھے حالات میں بھی کٹ جاتا ہے آدمی کہ اللہ نے خوشحال بنایا، مالدار بنایا، تب اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اب اللہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فرعون کہتا تھا اللہ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس ملک ہے، میں ملک کا مالک ہوں، مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے. ہاں، علیہ لی ملک و مصر، کیا میرے پاس مصر کی سلطنت نہیں ہے، مصر کی حکومت میرے پاس نہیں ہے، اب مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے. موسیٰ کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی بھی آپ عبادت کرو، میں ہی اللہ ہوں. ہاں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ دماغ خراب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ دماغ خراب ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو ملک دیا، اور ملک دیا تو دماغ خراب ہو گیا. قارون کو مال دیا تو وہ دماغ خراب ہو گیا. تو کبھی تو اس لیے خوشحالی بھی برباد کرتی ہے. کیا برباد کرتی ہے؟ کہ خوشحالی برباد کرتی ہے، مالداری برباد کرتی ہے، پیچھے کرتی ہے دین کے کام میں. کیوں؟ کہ مالدار ہے، مشغول ہے، فرصت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کو فتنہ کہا ہے. فتنہ کہنے آزمائش، امتحان. اللہ نے مال دے کر امتحان میں ڈالا کہ اب دیکھو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے کہ ناراض کرتا ہے. اس کو فتنہ کہتے ہیں. مال فتنہ بن گیا یعنی پھنس گیا. تو جتنی نعمتیں ہیں میرے دوستو وہ فتنے ہیں، یعنی آزمائش کے لیے آئی ہے. اپنے پاس دین ہوگا تو ان نعمتوں میں سے کامیاب نکلے گا، نہیں تو ان نعمتوں سے پچھتاتا ہوا موت نکلے گا کہ نعمت چھوٹ گئی، دین رہا نہیں. نعمت کٹ گئی اور دین رہا نہیں تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ایک ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بنانا اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا. مضبوط کرنے کی وجہ سے آدمی ہر حال میں اللہ کے حکموں پر رہے گا. یہی مطلب مضبوطی کا ہے کہ اللہ مجھ کو ایسا ایمان دے کہ وہ مجھے ہر حال میں تیرے حکموں پر جماوے. اللہم آتنی ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو پلٹ نہ جاوے. آدمی پلٹ جاتا ہے ہاں اپنے نفس کی وجہ سے، مختلف وجہوں سے. جانتے ہیں کہ صحیح یہ ہے لیکن نہیں کرنا ہے. کبھی لالچ ہے، کبھی اپنے اندر تکبر آیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں سمجھی لوگوں نے، چھوڑو اس کو. یہ بھی فتنہ. تو کہا مجھے ایسا ایمان دے جو پلٹ نہ جاوے، اور ایسا یقین دے کہ اس کے بعد پھر کفر اور انکار نہ آوے، اپنے یقین پر اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ جمع رہے. اور تیسری چیز کہ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ مجھ کو ایسی رحمت سے مراد استقامت ہے، کہ مجھ کو ایسی رحمت دے، ایسی استقامت دے اپنے دین پر کہ دنیا اور آخرت کے خیر سے میں مالا مال ہو جاؤں. یہ دعا سکھائی. وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اے اللہ مجھے استقامت ایسی دے، اپنے دین پر پابندی ایسی دے کہ دنیا اور آخرت کی شرافت مل جائے. یہ سب تعلیم دی گئی ہے. کیا دی گئی ہے؟ کہ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، دے گا. تمہاری حیثیت سے نہیں دے گا، اللہ اپنی حیثیت سے دے گا. کہ بھئی ہم تو گنہگار ہے، کہ تو گنہگار ہے لیکن اللہ تو مہربان ہے. کہ تم دعا مانگو کہ ہم تو گنہگار آدمی، کیا بھئی تو گنہگار ہے. اللہ کنجوس ہے، بخیل ہے، اللہ ضدی ہے کہ نہیں، اللہ کریم ہے.
اللہ کون ہے؟ کریم. کریم ایک ہوتا ہے شکی، ایک ہوتا ہے کریم. شکی وہ ہوتا ہے جو حاجت دیکھ کر دیتا ہے. اس کو شادی کی حاجت ہے کہ ہاں یہ شادی کا جوڑ ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، تو حاجت پوری کرتا ہے. شکی یعنی سامنے والے کی حاجت دیکھتا ہے. اور کریم حاجت نہیں دیکھتا، اپنی حیثیت دیکھتا ہے کہ میں اس کو کتنا دے سکتا ہوں، میں اس کو کتنا دے سکتا ہوں. تو وہ اپنی حیثیت سے دیتے ہیں. تو اللہ کی حیثیت تو بہت بڑی ہے، اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ کریم وہ اپنے مرتبے کے حساب سے دیتا ہے. اس لیے وہ کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. ہاں، بڑی بڑی دنیا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اس کا کرم ہے. اور جب سے مخلوق بنی ہے اس وقت سے دیتے ہی دیتے ہیں. جب سے انسان بنے ہیں ہر انسان کو 2 آنکھیں دیتے ہیں. کتنی آنکھیں ہوئی؟ ایک مثال کہ جب سے اس 2 آنکھوں کی ضرورت ہے نا، کہ ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی، تو وہ 2 آنکھیں ہر انسان کو دیتے ہیں. وہ کب سے دیتے ہیں؟ کہ جب سے انسان بنے ہیں تب سے. اور کب تک دیں گے؟ کہ جب تک یہ رہیں گے تب تک دیتے ہی رہیں گے. تو وہ آنکھیں ختم ہی نہیں ہوتی. تو اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اور وہ سب دینے کے لیے ہے. اس کے لیے بٹورنے کے لیے نہیں کہ لاؤ ہمارے یہاں جمع کراؤ، بینک میں جمع کراؤ جو دنیا میں ہے. ہاں، کہ نہیں، ایسا نہیں. اگر جمع بھی کراؤ گے تو وہ تمہارے لیے ہوگا اور اس کو اللہ بڑھائے گا. باقی اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا، تمہارے لیے مانگتا ہے کہ تم یہاں جمع کراؤ گے تو ہم تمہیں اس طرح بڑھا کر دیں گے جس طرح زمین میں تم بوتے ہو تو میں بڑھا کر دیتا ہوں. زمین میں آدمی بوتا نہیں نا، بڑھا کر کے دیتے ہیں. اس طرح تم آخرت میں کوئی چیز کرو گے تو ہم بڑھا کر کے دیں گے. تو وہ تمہارے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تو کریم ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کریم ہے. وہ اپنی حیثیت کے حساب سے دے گا، اپنے مرتبے کے حساب سے دے گا، حکمت سے دے گا. کیسے دے گا؟ کہ دینے میں حکمت ہے تو دے گا، کہ دینے میں حکمت نہیں ہے تو نہیں دے گا. کہ ان کو دینے میں کوئی حکمت نہیں ہے اس لیے کچھ نہیں دیا، اور کسی کو بہت دیا. تو اللہ حکمت والا بھی ہے، اللہ کرم والا بھی ہے. یہ بندوں سے اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے تاکہ بندے اللہ کو پہچانے. پہلا فریضہ ہے یہ کہ بندہ اللہ کو پہچانے. جو اللہ سے جاہل رہے گا وہ اللہ سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ ہاں، نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ خود اللہ سے جاہل ہے. کوئی مشین آپ کو دی اور آپ کو مشین چلانا نہیں آتا تو آپ فائدہ اٹھاؤ گے کہ بھائی کیا اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو تو اس مشین سے فائدہ اٹھاوے، اس چیز سے فائدہ اٹھاوے. تو جب دنیا کی مخلوق کا یہ حال ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی پہچان معرفت ضروری ہے، تو اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اللہ کی پہچان ضروری ہے. ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کو پہچانو. اللہ کو پہچانو، اللہ کی شان صفات کے ساتھ ہیں، پھر اللہ سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں، اللہ کی ذات تو فائدہ دینے کے لیے ہے، کریم ہے. ہاں، یہ سب باتیں سمجھائی ہیں تاکہ کسی کو دین بھاری نہ پڑے کہ میں جو کچھ کروں گا اپنے لیے کروں گا. تھوڑا ہو تو زیادہ ہو تو تیرا ہی ہے، اللہ کا نہیں ہے. ہاں، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کو دین پسند ہے. جب دین پسند ہے تو دین والوں کی اللہ مدد کرتے ہیں. ہاں، ان کو ثواب بھی دیتے ہیں، ان کو برکت بھی دیتے ہیں، ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ سب پھر آخر میں جو بدلہ دیں گے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی مایا ہماری یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آ جائے. اللہ کو پہچانے، اللہ کی شان کو پہچانے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے نا امید نہ بنے، اور اپنے آپ کو دیندار بنا دے. اور پہلی منزل دین بننے کی ہے کہ اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ کے ساتھ مضبوط کرے.
جب اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو وہ ہر حال میں اللہ کی مان کے چلے گا. یقین کا یہ فائدہ ہے کہ یقین ہر حال میں اللہ کی طرف لے جاتا ہے آدمی کو. مصیبت آوے تو راحت آوے تو، ورنہ تو راحتوں میں پھنس جاتا ہے اور مصیبت میں مایوس ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا نہیں رہتا. تو کہ اللہ مجھ کو اپنا یقین ایسا دے کہ وہ مجھے ہر حال میں تیری طرف چلاوے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، کہ مجھے اپنا یقین ایسا دے کہ دنیا کی مشکلیں میرے لیے حل ہو جاوے. یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، تو مشکل کام اللہ کا ہوگا وہ بھی کرے گا. جیسے آدمی کو ہے کہ رات کی ڈیوٹی لوگے تو 1 لاکھ، اور دن کی ڈیوٹی لوگے تو 50,000، تو کون سی لے گا؟ کون سی لے گا؟ رات والی. کیوں؟ کہ اس میں 1 لاکھ ملتے. تو 1 لاکھ ملنے کی امید پر راتوں کی تکلیفیں آسان ہو گئی، ورنہ بال بچوں سے الگ پوری رات رہنا، وہ بھی 1 دن کے لیے نہیں، جب تک یہ ڈیوٹی رہے تب تک. ہاں، لیکن چونکہ 1 لاکھ ملیں گے تو ملنے کے یقین نے تکلیف کو آسان کر دی. یہی طریقہ ہے کہ جب کوئی چیز ملنے کا یقین ہو پھر تکلیف آسان، کہ مجھے اللہ تو یہ دینے والے ہیں کہ کوئی باتیں کریں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ مجھے گرمی کا روزہ پسند ہے. معاذ بن جبل، یا اللہ مجھے گرمی کا روزہ پسند ہے. گرمی کا روزہ یہ کیوں؟ کہ اس روزے پر کچھ ملنے والا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے گرمی کا روزہ. تو تکلیف آسان ہوتی ہے جب کسی چیز کے ملنے کا یقین ہوتا ہے. اس لیے اللہ والا یقین پیدا کرے تو پھر اللہ کے کام کی تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں کہ اللہ یہ دینے والا ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے. اس لیے یقین، تو اپنے یقین کو صحیح کرنا تاکہ دنیا کے حالات دھوکے میں نہ ڈالے، ورنہ اچھے حالات میں یہ پھنس کے رہے گا، ناگوار حالات میں نا امید ہو کے بن رہے گا. یہ نہیں کہ اپنا تعلق اللہ صحیح کرے تاکہ ہر حال میں وہ اللہ کی طرف اس کا رخ کرے. یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو، یقین کو ایسا بنانا. دینداری میں دینداری اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنا یقین، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنا. ہاں، کلمے کا یقین، کلمے کا ذکر کثرت سے کرے. حدیث میں کہ لا الہ الا اللہ کثرت پڑھا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل بھی کیا کرو. یہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، حدیث میں تو یہی ہے، اکثر لا الہ الا اللہ، لا الہ کثرت کہو اور لا الہ کے تقاضے پر اپنے آپ کو چلاؤ. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا اللہ کی اطاعت. کیا تقاضا ہے؟ اللہ کی اطاعت. کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. اطاعت سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ اطاعت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس لیے اپنی زندگی اطاعت والی بنانا، یعنی حکموں کو طریقے کے مطابق پورا کرنا. جس حکم کا جو طریقہ ہو اس کے مطابق اس حکم کو پورا کرنا، اس کا نام ہے اطاعت. حکم اور طریقہ یہ اطاعت میں ہے. اور تیسری چیز، حکم پورا کرنے میں اور طریقے پر عمل کرنے میں نیت خالص ہو. نیت کیا ہو؟ خالص، کوئی غرض نہ ہو، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے. اس سے دین بن جاتا ہے. اللہ کا حکم زندگی میں دیکھے اور نبی کا طریقہ دیکھے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں، نبی کے طریقے پر چلنے میں اپنی نیت کو خالص بنانا. آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی غرض نہیں، تو دین بن جائے گا. اور وہ اصل ہے کہ دین اپنا بناوے، تو ایمان بناوے، پھر ایمان کے بعد اپنے اعمال بناوے. کیا بناوے؟ عبادتیں اللہ نے فرض کی ہے، جانی اور مالی. جانی اور مالی عبادتیں ہیں. نماز، زکوٰۃ، یہ جانی مالی عبادتیں ہیں. دیندار بننے کے لیے ان دونوں لائن کی اپنی عبادت کو صحیح کرے، کہ نمازیں صحیح پڑھے. کیسے پڑھے؟ نماز صحیح پڑھے. کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت ہے یہ، کہ اپنی نماز کو صحیح پڑھو، نماز کو پوری پڑھو.
نماز پوری ہوتی ہے طریقے سے. اس سے نماز کے طریقے بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نماز کے علم سے صحیح ہوگی. نماز کس سے صحیح ہوگی؟ نماز کے علم سے صحیح ہوگی. نماز کا علم نہیں ہے تو نماز غلط پڑے گا. گاڑی چلانے کا علم نہیں ہے تو گاڑی غلط چلا گیا تو کہتا ہے اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا, یہ نہیں جانتا, اس کو مت دو, تم بیٹھ جاؤ. کیوں؟ وہ جانتا نہیں ہے. تو جو نہیں جانتا ہے وہ صحیح نہیں کرتا ہے. دین کا کام ہو کہ دنیا کا کام ہو. تو عبادت صحیح کرنے کے لیے میرے دوستوں زندگی کی ذمہ داری ہے کہ عبادت کا صحیح علم لے تاکہ عبادت صحیح ہو جائے. نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو. یہ زندگی کی ذمہ داری دیندار بننے کے لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اس کو صحیح ادا کرے. علم لے اس کا. علم دو طریقہ کا حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے پاس علم دو طریقے کا ہے, ایک فضائل کا, ایک مسائل کا. ایک فضائل کا علم, ہاں, کہ میں جو نماز پڑھوں گا اس وقت مجھے اللہ کیا دے گا. نوکری کرتا ہے تو آدمی نوکری پر چڑھنے سے پہلے مجھے کیا ملے گا, ہے نہیں بات, کہ مجھے کیا ملے گا, کہ بھائی آپ کو یہ دیں گے, اور پھر مجھے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. کیا ملے گا, کیا کرنا, اس سے معاملہ پورا ہو جاتا ہے. اور یہ کہ کیا ملے گا پتہ نہیں, کیا کرنا پتہ نہیں, تو یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ چلے گا نہیں چلے گا. اللہ نے بھی یہ معاملہ رکھا کہ تم جو کرو گے اس پر تمہیں یہ ملے گا اور تم کو یہ کرنا ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عبادت کے فضائل, عبادت کے مسائل. مسائل کے معنی کس طرح کرنا اور فضائل کے معنی مجھے کرنے پر کیا ملے گا. جب اس کا دھیان ہوگا تو وہ اپنے کام کو صحیح کرے گا. ہاں, اور فضائل مسائل کی خبر نہیں ہے تو پھر وہ عمل دیکھا دیکھی ہوگا کہ میں اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, انہوں نے وضو کر لیا, جب چھوٹے بچے کرتے ہیں نا چھوٹے بچے, ماں کو سجدے میں دیکھا تو وہ بھی سجدے میں چلا جائے. جی ہاں, باپ کو سجدے میں دیکھا تو وہی, باپ کو رکوع میں دیکھا تو وہ بھی رکوع میں کرے, سر پر ٹوپی نہ ہو, پاجامہ نہ ہو تو بھی. ہاں, دیکھا دیکھی. بچہ ہے, بڑا ایسا نہیں کرتا کہ کسی کو گاڑی چلاتے دیکھا تو یہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا چلا جانے میں, ایسا کوئی نہیں کرتا. کرتے کوئی نہیں کرتا. تو ایسے میرے بھائیوں عبادت میں بھی ہے کہ عبادت کے علم کے ساتھ صحیح ہوتی ہے. ہمارے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں. تعلیم الاسلام نام ہی اس کا ہی ہے, مفتی کفایت اللہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے. تو اسلام کے ضروری مسائل, ضروری طریقے وہ اس میں ہیں. نماز کے, زکوٰۃ کے, روزوں کے. حج تو بچوں پر نہیں ہوتا اس لیے حج نہیں اس میں ہے. پھر صحیح عقیدے یہ اس میں ہے, یہ علم ہے, کیونکہ اس کے بغیر اس کا دین ہی صحیح نہیں ہوگا. اس لیے اپنا دین صحیح کرنے کے لیے کہ اس کا علم لے تاکہ اس کا دین صحیح ہو جائے, اس کا عمل صحیح ہو جائے. تو اپنے دیندار بننے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناوے. ایمان ایسا بناوے کہ جو اللہ کے حکموں پر چلاوے. ایمان ایسا بناوے جو اللہ کے حرام سے بچاوے. ایمان ایسا بناوے جو اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے. جو ایمان حرام سے نہ بچاوے, ایمان بھی ہے اور حرام میں بھی ہے, تو وہ ایمان کمزور ہے. جیسے آنکھیں کمزور ہے تو آدمی ٹھوکر کھاتا ہے. کیا بھائی میری بینائی کمزور ہے, تو کمزور بینائی والا ٹھکراتا ہے. ایسے کمزور ایمان والا بھی ٹھکرائے گا, نہ کرنے کی کرے گا, نہ کرنے کی کرے گا اپنے خواہشوں کی وجہ سے. ہاں, اس لیے ایمان کو تازہ کرے. تو ایمان تازہ ہوتا ہے ایمان کی محنت میں. کس میں؟ ایمان کی محنت میں پھرے گا تو ایمان تازہ ہوگا. پھر وہ ایمان فرضوں پر کھڑا کرے گا, وہ ایمان حرام سے بچائے گا. ہمارے نظام الدین میں تھا تب ساتھی پوچھیں ایسے بڑی عمر والے, مولوی صاحب میں تو ریلوے میں تھا اور پیسنجروں سے رشوت کھائی ہے.
پیسین زنوں سے رشوت کھائی، تو اب کیا کرنا ہے؟ رشوت تو حرام ہے. تو اب یہ شعور آیا کہ یہ چیز حرام ہے جو میں نے کی، ورنہ تو کھا لی. جب اس کا دھیان نہیں تھا نا تو کھا لیا. اس کو مجبور کیا کہ اتنے پیسے دو گے تو میں یہ کام کروں گا. رشوت نہیں ہوتا نا کہ کوئی تو کریں گے، حالانکہ اس کو حکومت پیسہ دیتی ہے، حکومت کا وہ نوکر ہے، اسے کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتا اپنی ڈیوٹی پر جب تک کہ ان سے پیسے نہ کھاوے. رشوت حرام ہے، رشوت کرنے والے دینے والے پر لعنت ہے، لیکن اس کا دھیان نہیں تھا. ہاں اب جب ایمان کی محنت کے بعد ایمان تازہ ہوا تو اب وہ چیز چبھنے لگی. جیسے کوئی بدن کا حصہ سن ہو جاوے، آپ پن لگاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. جب اس میں خون جاری ہو جائے تو اس میں پن چبھے گی. تو دل ایسا مردہ ہو جاتا ہے گناہ کرتے غفلت کرتے کہ اس میں گناہ چبھتا نہیں ہے. ورنہ گناہ کی خاصیت ایسی ہے جیسے پھانس کی خاصیت. پھانس نماز پڑھتے پڑھتے چٹائی کی پھانس گھس گئی تو چبھے گی نہیں چبھے گی؟ کیوں کہ بدن تازہ ہے، اس میں خون کا دوران ہو رہا ہے، سن نہیں ہے تو پھانس چبھتی ہے، سوئی چبھتی ہے. ایسے دل جب صحیح ہوتا ہے تو گناہ چبھتا ہے. الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ کیا ہے؟ کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چبھن پیدا کرے اور تو یہ سوچے کہ کوئی نہ جانے تو اچھا. گناہ میں یہ ہوتا ہے. دو کیفیت بتائی حضور نے گناہ کی. یہ گناہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ فلانا گناہ ہے فلانا، یہ نہیں گنوایا، بلکہ گناہ کی کیفیت بتائی. گناہ کی کیفیت کیا ہے؟ کہ گناہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تیرے دل میں چبھے. چنانچہ جب آدمی بیٹھ نہیں ہوتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کو وہ چبھتا ہے، یہ میں اچھا نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس پر نفس غالب ہے تو وہ کر ڈالتا ہے اس کو، تو وہ گناہ اس کو چبھتا ہے. اور یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ جانے تو اچھا، نہیں تو بچتا ہوگا کہ اس نے ایسا کیا. یہ کیفیت ہے گناہ کی. یہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چبھن پیدا کرے اور تو یہ سوچے کہ کوئی نہ جانے تو اچھا، نہ مصیبت ہو جائے گی لوگوں کے درمیان میں. یہ گناہ کی کیفیت ہے. تو فرمایا جب یہ ہے تو گناہ کو چھوڑ دے. جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے وہ گناہ مجھے چھوڑ دے، پھر تیرا دل مطمئن ہو جائے گا. تو گناہ کی یہ تاثیر ہے. لیکن جب دل سن ہو جاتا ہے تو پھر گناہ چھپتا نہیں ہے. تو اس لیے میرے دوستو، دل کو تازہ، ایمان کو تازہ کرے گا تو پھر وہ دل کا جو سن ہو گیا ہے وہ سننے ہوگا. اس دل میں بیداری آئے گی تو اب گناہ چھپیں گے. اس لیے جماعت میں پھرے تو وہ دل میں بیداری آئی، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایمان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہاں تو اب وہ آئی بات، تو اب وہ رشوت چوبنے لگی کہ میں نے رشوت کھائی ہے، میں کیا کروں. تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ جس کا کھایا اس کو واپس کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا واز ہوا، اس میں انہوں نے رشوت کی برائی بیان فرمائی اپنے واز میں. تو ایک صاحب تھے، سمجھدار تھے، کوئی ملازم سرکار تھے، انہوں نے بات سنی تو ان کو بہت لگی وہ بات کہ میں نے تو بہت رشوتیں کھائی ہیں. تو وہ حضرت کے پاس گئے کہ حضرت میں نے تو بہت رشوت کھائی ہے، میں کیا کروں. کہ پوچھنا جتنی رقم ہے واپس کرو، جس کا لیا ہے اس کا دے دینا، اور کوئی علاج نہیں ہے. کہ توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا، توبہ کرنے سے اللہ کا حق معاف ہوتا ہے، لوگوں کا حق معاف نہیں. تو وہ سمجھدار آدمی تھے، اتنے پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی زمین بیچ دی. ہاں، اور زمین بیچ کر کے وہ ساری رشوتیں ادا کر دی. پھر جو بچا اسے حج کیا. اب زندگی بدل گئی، اب وہ مولانا سے ان کا تعلق ہو گیا، اللہ والوں سے، اور زندگی پاک ہو گئی. تو میرے دوستو، زندگی پاک ہوتی ہے صحیح صحبت سے یا صحیح محنت سے. تیسری بات نہیں ہے، تیسری بات نہیں ہے.
یا صحیح صحبت ملے، جیسے من کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی، تو ان کا بات سنا، پھر ان سے صلاح مشورے ہوئے اور ان کی توجہ ہوئی تو زندگی پاک ہو گئی۔ صحیح صحبت ملے اور صحیح محنت ملے، جب صحیح محنت ملے گی تو زندگی پاک ہوگی، کہ پھر وہ حرام جبے کے میں نے کہا کہ پوچھتے تھے مجھے وہ ریلوے والے نظام کے ریلوے میں تھے اور ہم نے رشوت کھائی ہے، اب یہ گناہ چوکنے لگا، کیوں کہ تبلیغ میں وقت لگایا، صحیح محنت میں وقت لگایا تو دل جاگ گیا، سن ہو گیا تھا۔ یہی اصلاح کا طریقہ ہے، یہ اس کا دل جاگ گیا، اب اس کو چھوٹی ہوئی نمازیں کہ اتنے نمازیں نہیں پڑھی ہے، اتنے سال سے مالدار ہوں، زکوٰۃ بھی نہیں دی ہے، اب یہ سب پٹی کھلتی ہے۔ جیسے صحابہ حضور کے پاس آتے تھے نا، یا رسول اللہ ہم نے تو اسلام سے پہلے لڑکیوں کو دفنایا ہے زندہ، ہاں وہ لڑکی ابا ابا کہتی ہے، میری داڑھی پر ہاتھ پھیرتی ہے، بچوں کو ہوتا ہے نا، اور میں اس کو زمین نیچے ڈال رہا ہوں، تو حضور اس کی بات سن کر رو رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے اسے کیا ہے، لیکن تو آپ نے اب جب ایمان لائے ہو تو وہ سب معاف ہو جائے گا۔ یہ تو گناہوں پر وہ چوبتے ہیں گناہ، اب دل صحیح ہو گیا، ورنہ پہلے لڑکے کو دفن کر دیا تو دل ایسا نہیں تھا، اب وہ بات یاد آتی ہے۔ ایسے جس کو ندامت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جس کو ندامت ملی وہ کامیاب ہوا، کیوں کہ وہ ندامت میں توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، حق ادا کرے گا، تو دین محنت سے ندامت بھی ملتی ہے اپنے گناہوں پر، اور گناہ نہیں ہے اچھا ہے تو پھر استقامت ملتی ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، دونوں لائن کے فائدے ہوتے ہیں، پہلے سے پابند ہے تو اور ترقی کرے گا، ولی بن جائے گا، جان مال کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے، ہاں اللہ کو ولی بن جائے گا، پہلے سے اللہ سے تعلق ہے، پہلے سے پابند ہے، اور اب قربانی پر آیا کہ ولی بنے گا، اس کا اللہ سے تعلق ہو جائے گا، جی ہاں، اور ان کی قربانیوں پر رکھ کر اللہ دوسروں کو ہدایت دے گا۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قربانیوں پر رکھ کر اللہ نے کتنوں کو ہدایت دے دی، وہ ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ ولی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی اللہ سے صحیح تعلق رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسروں کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جاتا ہے، یہ نعمت ہے کہ ہدایت بھی ہو گئی اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ مولانا اللہ صاحب کو اس کا ذریعہ بنایا اللہ نے، کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی ساری دنیا میں، لوگ ایسے ہو گئے، پھر ان کی وجہ سے کتنوں کی زندگی بدل گئی، حج میں حاجی بڑھ گئے، عمرہ کرنے والے بڑھ گئے، روزے رکھنے والے بڑھ گئے، زکوٰۃ صدقہ کرنے والے بڑھ گئے، نماز پڑھنے والے، دیکھ لو دنیا میں۔ میں 80 میں امریکہ گیا تھا، میں جماعت میں، نماز وماز کچھ نہیں، اسلامک سینٹر ہے، مسجدیں نہیں ہیں، کچھ میں لوگوں کی شادیاں مسجدیں ہو جاتی ہیں اتوار کے دن، جیسے باقی کچھ نہیں، ایک دم سن۔ ہم لوگ اسلامی سینٹروں میں پھیلتے تھے ان کی ذمہ دار سے چابی لے کر کے۔ پھر پہلا اجتماع 80 میں ہوا مولانا انعام صاحب کی شرکت کے ساتھ، پھر فضا بدلنے لگی، اب فضا بدل گئی، اب مسجدیں مدرسے، لوگ دیندار ہو گئے، اب ان کی وضع کتابی بدل گئی، مدرسے مسجدیں، اب ایک عجیب منظر ہے، کیوں؟ یہ ایک محنت ہوئی اور خیر پھیل گئی، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ کام کرو گے تو ایسے ثمرات اور نتائج آئیں گے، نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، چڑھا اتار دنیا کے حالات میں ہوتا ہے، چڑھا اتار دنیا کے حالات میں ہوتا ہے، دنیا ہے، سورج چڑھتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے، موسم دن لمبے بھی ہوتے ہیں، رات چھوٹی ہو گئی رات لمبی ہو گئی، ہوتا ہے نا، تو جس طرح موسموں میں ایسا ہوتا ہے، ایسا جن پر یہ موسم گزرتی ہے نا ان پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی حالات اچھے بنا دیے اللہ نے اور کبھی حالات تنگ کر دیے، کبھی دن چھوٹے ہو گئے رات لمبی ہو گئی، تو اس سے کوئی اثر نہ لے بلکہ اپنی ذمہ داری پر رہے، جب اپنی ذمہ داری پر رہے گا تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا،
مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی مدد سامنے نہیں ہوتی. جیسے پانی کیا ہے نا، ٹھنڈا پانی سامنے ہے، پانی صرف وہ اللہ کی مدد سامنے نہیں ہوتی. اللہ کی مدد تو عین وقت پر آتی ہے. ہاں، پہلے نبیوں کو بھی پہلے مدد نہیں کرے، بلکہ جب کام شروع کرو گے اب مدد دیکھو گے. بدر میں فرشتے اترے، پہلے فرشتوں کی کوئی بات نہیں تھی. ہاں، میدان میں اترے. کیوں؟ کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کی تعداد بھی تھوڑی، اور ان کے لیے پاس کھانے کا کھانا نہیں تھا، جوتے بھی پاؤں میں نہیں تھے، وہ کیا لڑتے بیچارے. تو وہ مدد کے محتاج تھے، لیکن مدد پہلے نہیں آئی. مدد پھر عین وقت پر فرشتے اترے مدد کے لیے. پانی نہیں تھا تو عین وقت پر پانی برسا. مسلمان ہے، وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، نہانا، پانی چاہیے نا. پانی کے بغیر کیسے؟ وہ پانی تو تھا نہیں میدان میں. تو پھر یہ پانی برسا. جہاں پانی تھا وہاں ابو جہل کا قبضہ تھا، وہاں کنواں تھا. تو پانی پر تو ان کا قبضہ تھا، یہاں پانی نہیں ہے. تو راتوں رات بارش ہوئی تو پانی کو گھیر لیا. جیسے تالاب ہوتا ہے نا، تو کیا پیو، وضو کرو. تو بارش بھی ہو گئی. تو مدد عین وقت پر آتی ہے، پہلے سے نہیں. اس لیے ایمان تازہ ہوتا ہے جب ایمان والا اپنی مدد، اللہ کی مدد دیکھتا ہے. تو کہ حالات ایسے تھے، پھر اللہ نے ایسا کر دیا. ایسی باتیں ہوگی اب کہ ایسا تھا اللہ نے ایسا کیا، ایسا تھا اللہ نے ایسا کیا. کہ ہاں یہی اصل ہے. جو مدد دیکھے گا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا. لیکن مدد ہوگی عین وقت پر، پہلے سے تیار نہیں ہے. پہلے تو تقاضا تیار ہے کہ یہ تقاضا اس کو کرو. ہاں، جب وہ تقاضے پر چلے گا تو وہ مدد دیکھے گا. ہاں، اللہ کی مدد حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مدد آ کے رہے گی، کبھی دیر سے آتی ہے، کبھی جلدی بھی آتی ہے. وہ حکمت پر ہے. کیا ہے؟ حکمت ہے اللہ کی. کبھی دیر سے مدد دے، کبھی جلدی مدد دے. نوح علیہ السلام کی مدد 1000 سال کے بعد آئی. ہاں، 1000 سال تک کام کیا اور کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں. ہاں، سارا سال نوح علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. کتنی لمبی زندگی ہے. اتنی لمبی زندگی میں وہ سارا سال روزہ رکھتے تھے اور اپنا یہ کام بھی کرتے تھے تبلیغ کا. اور اس میں لوگ ان کو مارتے بھی تھے. ہاں، مصافحہ نہیں کرتے تھے، اکرام نہیں کرتے تھے، لوگ مارتے تھے. ایسے بہت بری قوم تھی وہ، بہت بری قوم. قوم سوء فاسقین، کہ بہت بری فاسق قوم اللہ نے ان کو کہا. ایسے لوگ تھے، لیکن جو کام تھا وہ پورا کیا. پھر اللہ کی مدد آ گئی. تو کبھی دیر سے آتی ہے، کبھی جلدی بھی آ جاتی ہے. یہ حکمت ہے. ہاں، تو اس لیے اللہ کی حکمت پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ مدد تو ضرور کرے گا، کبھی دیر کبھی سویر، مگر مدد تو ہو کے رہے گی. ہاں، اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اپنی ذمہ داری پر کہ باقی رہیں، اپنا ایمان بناویں، اپنے اعمال بناویں، اپنے اخلاق بناویں. یہ 3 بنیادیں ہیں. یہ 3 بنیادیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے، ایمان بنے، ایمان بناوے اور اعمال بھی کرے. ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرے اور اخلاق سے رہے کہ بھئی تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی بڑا نہیں ہوں. تم آپ کو بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، میں آپ کا بھائی ہوں. اس طرح کام ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب نے جو کام چلایا ہے وہ اس راستے سے چلایا ہے. انہوں نے نہیں چلایا، اللہ نے چلایا. کہ ان کو یہ سمجھا بھائی مسلمانوں میں کام کس طرح سے کرو گے، کہ معاشرت کے راستے سے کریں گے. کس راستے سے؟ معاشرت. تو معاشرت کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ جماعت میں جاتے ہیں تو السلام علیکم بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام فلانا ہے. کہ دیکھو بھائی ہم اور آپ بھائی ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ. یہ بات کرتے ہیں نا کشم میں. یہ معاشرت کہلاتی ہے. کوئی حکومت نہیں، کوئی لالچ نہیں،
کوئی دباؤ نہیں، اس راستے سے اس کو کھینچتے ہیں تو بھائی مسجد میں آؤ ہم دین کی بات کریں گے. اس کو معاشرت کہتے ہیں. اس لیے ہمارے کام کو ہماری ساتھی سمجھ کر کریں. تب تو وہ کام پر جمیں گے اور ترقی کریں گے انشاءاللہ. بغیر سمجھے قبول کرے گا تو بغیر سمجھے چھوڑ بھی دے گا. ہاں منزل پر نہیں پہنچے گا کیونکہ سمجھا ہی نہیں ہے تو منزل بدل جائے گی. کوئی دوسری بات آئی تو اسی طرف چل جائے گی. جس کو منزل نہیں معلوم ہے وہ منزل بدل دے گا. ہاں مال آیا مالداری آئی تو وہ کام چھوٹ گیا. غریبی آئی تنگی آئی تو وہ کام چھوٹ گیا. اور صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے. کس حال میں؟ کہ اللہ مالدار بناوے تو بھی، اللہ غریب بناوے تو بھی، اور ہمارا جی چاہے تو بھی اور جی نہ چاہے تو بھی. کوئی ہم کو پوچھے تو بھی، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی. یہ کام کیا ہم کو تو پوچھا نہیں، مشورے میں نہیں کرتے ہم. ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں. مجھے پوچھو، میری مجھ بڑی ہے مجھ پوچھ. یہ نہیں کریں گے کام. یہ کام تو مٹا کر کرنا ہوتا ہے. جو دانہ مٹتا ہے زمین میں وہ پودا بنتا ہے. جو اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ اس کو ترقی دے گا. تو جو وہ کچھ نہیں، میں بڑا میں ہوں، یہ بس مجھ اور پوچھ، اس کوئی قیمت نہیں ہے. جانور کی پوچھ ہوتے ہیں تم، کوئی قیمت نہیں ان کے اللہ کے یہاں. مجھ کی اور پوچھ کی. ہاں اللہ کو اخلاص کی قیمت، اللہ کیا اخلاص کی قیمت ہے. کس کی؟ اللہ کے لیے کیا ہے. ہاں میرے لیے کیا ہے پھر میں دیکھ لوں گا. تو یہ ہے کہ کام کو اللہ کے لیے کرے تو وہ جمے گا، کیونکہ اللہ موجود ہے. جس کے لیے کیا ہے وہ موجود ہے. ہاں چاہے آدمی غریب ہو جاوے، مالدار ہو جاوے، بیمار ہو جائے، لیکن اس کا اللہ موجود ہے. اس لیے انبیاء کرام تمام حالتوں میں کام کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام بہت بیمار رہے، بہت بیمار رہے. ان کی بیماری مشہور ہے تو بیماری میں کام کیا. نوح علیہ السلام نے ظلم کی حالت، ان پر ظلم ہو رہا تھا تو ظلم کی حالت میں کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تو ستانے کی حالت میں کام کیا. اور داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنایا. کیا بنایا؟ بادشاہ بنایا. بڑی بڑی بادشاہتیں ان کی، انہوں نے بادشاہت میں کیا. طریقہ نہیں بدلا. بادشاہت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سب کا طریقہ ایک. یہ تعلیم ہم کو دی ہے کہ تمہیں اللہ کسی حالت میں رکھے، اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولو، جیسے نبیوں نے کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ کام ہے اور اس کو سمجھ کر کرنا ہے. کوئی 4 مہینے کی بات نہیں ہے، 10 مہینے کی بات نہیں ہے. وہ تو ایک کام ہے. اس کے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے سمجھنے کے لیے اس ترتیب سے کرے گا آدمی تو انشاءاللہ سمجھ لے گا. ہاں ہزاروں نے سمجھا اس کام کو اور ہزاروں نے کیا. دوسروں نے اس کی تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ ہے کیا یہ ہے کیا کہ لاکھوں آدمی پھر رہے ہیں، وہ ایک پیسہ بھی نہیں مانگتے اور اپنے پیسے لگا رہے ہیں. ہاں اور کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے ان کے پیچھے جو ان کو چلا رہا ہو، کوئی سپورٹ نہیں ہے کسی حکومت کا. یہ اللہ چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اس لیے وہ چلا ہے تو بات کھلی ہوئی ہے. اب جو کرے گا انشاءاللہ وہ فائدہ اٹھائے گا. اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ سمجھ کر کرنا ہے. کوئی وقتی چیز نہیں ہے، سمجھ کر کرنا ہے. ہاں پھر انشاءاللہ دنیا کی اور آخرت کی سعادت حاصل ہو جائے گی. حضور فرماتے تھے میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، اس کو مان لو سلامت رہو گے دنیا میں اور آخرت میں. تو اس کے لیے تیار ہیں؟
آپ بتائیں اس کے لیے فیصلہ کریں. فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے. کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ فی الوقت کود پڑے اور پھر بعد میں چھوٹ پڑے. چار مہینے کی نیت کرو. پہلا سبق یہی ہے. اور اپنے نکلنے کی ترتیب بناؤ. میں نہیں کہتا ہوں کہ ابھی جوتے پہن کے چلے جاؤ. ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا کہ ابھی کے ابھی چلے جائیں. آپ نکاح کی اور شادی کی تاریخیں طے کرتے ہیں. حکومت والے اپنے فیصلوں کی تاریخیں طے کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ پڑی ہے، فلاں تاریخ پڑی. عدالتوں میں کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں بنتا. یوں ٹلتی رہتی ہے، ہوگا 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 اور نہیں ہوتا. بتاؤ کب دیں گے بھائی؟ چلو بعد میں ان سے بات کر لیں گے. بعد میں ان سے بیٹھ کے بات کی ہر ایک کی تاریخ بتاؤ. جمیل احمد مشرق دلی انشاءاللہ قریشی کے